بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حضر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو حضر اسود کی قدر و قیمت اور فضیلت سے واقف نہ ہو۔ ہر صاحب ایمان کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار تو حضر اسود کو ضرور چومے۔ کیا حقیقت ہے اس کالے پتھر کی؟ کیوں مسلمان اس پتھر کو چومتے ہیں؟ کعبہ میں کیوں لگا ہے یہ پتھر؟ اور تاریخ میں وہ کون سا واقعہ تھا جب حضر اسود کو چرا لیا گیا اور ٹکڑے کر دیے گئے؟ دوستو، حضر اسود عربی کے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے جس کے معنی ہے کالا پتھر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر اسود کے بارے میں فرمایا کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا مگر بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے کالا سیاہ ہو گیا۔ دوستو، حضر اسود آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی جنت سے اس دھرتی پر آیا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسے کعبہ کی دیوار میں نصب کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ 35 برس کے تھے، ظہور نبوت سے پہلے ایک بار مکہ میں اتنا تیز سیلاب آیا کہ کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا۔ مکہ کے قبیلوں نے مل کر کعبہ کی مرمت تو کرا دی، مگر جب حضر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کرنے کی باری آئی تو سارے قبیلے آپس میں جھگڑ پڑے۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ شہادت اسے ہی نصیب ہو۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو بھی شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اسی کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح سب سے پہلے حرم میں پہنچے۔ سب بول اٹھے، دیکھو صادق آ گیا، دیکھو امین آ گیا، یعنی سچا اور ایماندار شخص آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، اس میں حضر اسود کو رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑ لے۔ تاہم سارے سردار چادر کو پکڑ کر حضر اسود کو کعبہ کے قریب لے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضر اسود پر چاندی کا کور بنوایا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک یہ رواج قائم ہے۔ جنت کا یہ انمول موتی، مقدس پتھر ظالموں کے ظلم سے بھی محفوظ نہ رہ سکا، کئی بار حادثات کا شکار ہوا۔ تاریخ میں حضر اسود کو چوری بھی کیا گیا اور توڑنے کی کوشش بھی کی گئی۔ 317 ہجری یعنی 929 عیسوی میں بحرین میں کرماٹینز کی حکومت تھی جو کہ اسماعیلی شیعہ تھے۔ یہاں کا حکمراں تھا ابو طاہر سلیمان کرامتی۔ اس نے 929 عیسوی میں مکہ پر حملہ کیا اور بیت اللہ کو زبردست نقصان پہنچایا، کعبہ کے غلاف کو پھاڑا، کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ 30,000 مسلمانوں کی لاشوں سے زمزم کنویں اور حرم شریف کو بھر دیا۔ پھر اس ظالم نے حضر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ وہاں لے جا کر اس نے حضر اسود کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ یہ وہ سال تھا جب اتہاس میں پہلی بار حج نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 22 سال تک مسلمان حضر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ کئی بادشاہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح حضر اسود کو واپس لایا جائے۔ 339 ہجری یعنی 950-51 عیسوی میں عباسد خلیفہ مقتدر باللہ نے ظالم مردود ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم 30,000 دینار لے لو اور حضر اسود کو ہمیں واپس کر دو۔ ابو طاہر اس پر راضی ہو گیا۔ خلیفہ مقتدر باللہ نے ایک عالم محدث شیخ عبداللہ کو حضر اسود کی واپسی کے لیے بحرین بھیجا۔ بحرین کے بادشاہ ابو طاہر نے شیخ عبداللہ کو آزمانا چاہا کہ دیکھیں وہ حضر اسود کو پہچان پاتے ہیں یا نہیں۔ شیخ عبداللہ کے سامنے ایک خوبصورت پتھر لایا گیا اور کہا گیا کہ لو، یہ تمہارا حضر اسود، لے جاؤ۔ شیخ عبداللہ نے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ حضر اسود ایک جنتی پتھر ہے، کوئی عام پتھر نہیں۔ حضر اسود کی 2 نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ کبھی پانی میں نہیں ڈوبتا، دوسری یہ کہ وہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ پھر اسے خوشبودار پتھر کو پہلے پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں رکھا گیا تو وہ گرم ہو گیا یہاں تک کہ پھٹ گیا۔
ابو طاہر سلیمان نے پھر اصلی حجر اسود منگوایا جو نہ تو پانی میں ڈوبا اور نہ ہی آگ میں گرم ہوا بلکہ ٹھنڈا ہی رہا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی؟ تو شیخ عبداللہ نے کہا یہ باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ اس کے بعد حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا جو بڑی اتاولی ہو کر حجر اسود کو مکہ کی طرف لے چلی۔ جبکہ دوستو جب ابو طاہر سلیمان حجر اسود کو چرا کر بحرین لے جا رہا تھا تب تقریباً 40 اونٹ جن پر حجر اسود رکھا گیا تھا باری باری مرتے گئے تھے۔ 950-51 عیسوی میں حجر اسود کو پھر سے کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا گیا۔ اس وقت حجر اسود کئی ٹکڑوں میں تھا۔ اب آپ کو میں ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ترکی جسے ہم امت کا ہمدرد مسلمانوں کے حق کی بات کرنے والا دیش مانتے ہیں، آج اس ترکی میں حجر اسود کے 6 ٹکڑے موجود ہیں۔ 1571 عیسوی میں عثمانیہ سلطنت میں حجر اسود کے ٹکڑوں میں سے 6 ٹکڑوں کو نکال کر ترکی بھیج دیا گیا تھا۔ آج یہ 6 ٹکڑے جن میں سے ایک ٹکڑا بلیو ماسک کے محراب پر، ایک ٹکڑا سلیمان مقبرے میں اور 4 ٹکڑے سوکلو صحت مسجد میں رکھے گئے ہیں۔ ترکی حجر اسود کے ان 6 ٹکڑوں کو تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس جنتی پتھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار میں نصب کیا، اس حجر اسود کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت کسی دیش کو نہیں دی جا سکتی۔ حجر اسود کی اصل جگہ کعبہ ہی ہے۔ اسی لیے ہمیں ترکی کے صدر طیب اردوغان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد حجر اسود کے ان 6 ٹکڑوں کو ان کی اصل جگہ پر بھیج دیا جائے۔ دوستو حجر اسود کے بارے میں ایک اور بات جو شاید ہی آپ کو معلوم ہو وہ یہ کہ یہ جو آپ کالا پتھر دیکھتے ہیں یہ پورا کا پورا حجر اسود نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک الگ پتھر ہے جس میں حجر اسود کے 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اس سیفٹی کے ساتھ نصب کیا گیا یا چپکایا گیا ہے کہ کوئی بھی ان 8 ٹکڑوں کو نہ نکال سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس تصویر میں آپ حجر اسود کے 8 ٹکڑوں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حجر اسود کو 2 آنکھیں اور ایک منہ دے گا، جس سے کہ حجر اسود ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے چوما تھا۔ حجر اسود کو چومنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حج یا عمرہ پر جانے والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ حجر اسود کو ایک بار ضرور چومیں۔ اگر بھیڑ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے حجر اسود کو چومنے کی سنت پوری کی جا سکتی ہے۔ حجر اسود والے کونے سے ہی حج یا عمرہ کا طواف شروع کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی حجر اسود کی تاریخ۔ اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی اور پسند آئی تو ویڈیو کو لازمی ہی لائک اور شیئر کر دیں۔